الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. آج ہم جو ہے وہ 2 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. تو ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. واو اور اعلمو تم سب جان لو، انا کہ بے شک، فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول، لو اگر، یطیعکم وہ بات مانے تمہاری، فی کثیر من الامر بہت سے معاملات میں، لعنتم تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، واؤ، اور لیکن لیکن اللہ اللہ نے حبب محبوب بنا دیا، الیکم الایمان تمہاری طرف ایمان کو، وزینہ اور اس نے مزین کر دیا اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، والفسوق اور گناہ کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک وہی لوگ، ہم الراشدون ہی سب رشد و ہدایت والے ہیں، فضلا فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، واو اور نعمہ انعام کی وجہ سے، واللہ اور اللہ، علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم بہت حکمت والا ہے. تو عزیز طلباء کرام، یہ تھا آج کی 2 آیات کا ترجمہ. کیونکہ یہ 2 آیات ایک دوسرے سے ان کا ربط ہے، تو اسی وجہ سے 2 آیات پڑھیں گے آج. تو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لائے تو ہمیں اس کی خبر کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، ہمیں خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، تاکہ اگر ہم اس خبر پر، اس کی بات، جو کوئی ہمارے پاس بات لے کر آیا ہے، اگر ہم اس کی بات پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے کوئی نقصان نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا اصول بتایا ہے. اور آج ایک نئی بات، ایک نیا اصول ہے کہ ترجمے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اکثر معاملات میں تمہاری بات مانے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور جو ہے اس نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو. اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و گناہ، نافرمانی کو ناپسندیدہ بنایا ہے، یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں.
اور انہی کی طرف ہی اللہ تعالیٰ کا فضل انعام یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو جان لیں یہ بات کہ جہاں پہ دین کا معاملہ آئے وہاں پہ ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان مل جائے تو وہاں پہ اپنی طرف سے اپنے دل کی خواہشات اپنے ذہن سے جو ہے اس کو بنانا سنوارنا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہو ہمیں اسی کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کو اکثر معاملات میں مان لیں تمہارے لیے مشقت جو ہے تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالصلاۃ۔ Subscribe to my channel نبی صلی اللہ علیہ وسلم and فرماتے also ہیں کہ press اگر this میں bell اپنی icon. امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، فرض قرار دیتا، لیکن میری امت کے لیے مشقت ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار نہ دیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ پیغمبر جو ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ بات ہمیں جانچ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اپنے امتیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی کے اندر کیا فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک اور حدیث سے ہی میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو جرابوں کے اوپر مسح کرنے والا معاملہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے اندر عقل کو عمل دخل ہوتا، یعنی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے دین کو پرکھ سکتا، تو میں موضوع کے اوپر مسح کرنے کی بجائے موضوع کے نیچے مسح کرنے کو جائز کرا دیتا، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا ہے، اس لیے اب دین کے اندر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، کیونکہ سمجھنے والا عقل سمجھتی ہے کہ جو گندگی لگتی ہے، نجاست یا کوئی ڈسٹ وغیرہ لگتی ہے تو وہ پاؤں کے نیچے والی سائڈ پہ لگتی ہے، نہ کہ اوپر والی سائڈ پہ۔ تو اسی لیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے اندر عقل کو عمل دخل ہوتا تو میں ضرور حکم دیتا کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کی بجائے موزے کے نیچے مسح کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو موجود نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو ہمارے پاس جو کہ تو ہی موجود ہے۔ اسی لیے آج بھی ہمیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آج بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو، آج بھی ہمیں کسی چیز کو سمجھنا ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جی کے اندر کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اگزامپل ہے، ایک بہترین مثال ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، شعبہ زندگی کے اندر، یعنی کہ ہمیں جو ہے قرآن کو، جو اسلام ہے وہ ہمارا مکمل ضابطہ حیات، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ فن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ علم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہو، ہماری رہنمائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کرتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے کہ جو ہے ناخن بڑے نہیں رکھنے، اور ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں اکثر لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ناخن اتنے بڑے رکھے ہوئے ہیں، جی کیا ہے، فلاں بھائی کی شادی آ رہی ہے، جی کزن کی شادی آ رہی ہے، جی فلاں کی شادی۔ دیکھیں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص
جو لوگ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے کل قیامت والے دن اسی قوم سے انہیں کھڑا کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑے ناخن جو ہے وہ حبشیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کیا. اور حبشی کیا ہے؟ وہ غیر مسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے ناخن رکھتا ہے وہ ہے کہ وہ حبشیوں کی طرح، کیونکہ حبشی جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم تھے اور وہ بھی انہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے تھے. اور دیکھیں ہمارا دین کتنا حکمت بھرا دین ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ اور ناخن بھی ہیں. اگر ہمارے ناخن بڑے ہوں گے، اس میں گندگی ہوگی تو وہ کھانے کے ذریعے وہ جراثیم ہمارے منہ میں جائیں گے، ہمارے پیٹ میں جائیں گے اور جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں گے. اسلام نے تو ہماری صحت کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ دین جو 1400 سال پرانا دین ہے اب جدت آ چکی ہے، ہمیں نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. یہ دین بہت پرانا ہے. نہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قیامت تک کے ہر آنے والے شخص، مرد عورت بچے بوڑھے جوان سبھی کے لیے یکساں ہے. سبھی کے لیے ہم جتنی بار اس کا مطالعہ کریں گے ہمیں کوئی نئی سے نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، یعنی اسے تمہارے نفسوں میں محبوب اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے محبوب فلاں ہے، ہمارا محبوب فلاں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. اور آئیں آپ کو اسلام اور ایمان میں فرق بیان کرتے ہیں. اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کے بعد فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفر گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے. یعنی کفر اور فسق سے اس نے تمام تم کو بیزار کر دیا، تم کو دور کر دیا. اور یاد رکھیں جو فسوق سے مراد یہاں کبیرہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہے، اور اس طرح تمام جو گناہ ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ کمال کی بات ہی نہیں، یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے، کتنی کمال والی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ اور کفر و عصیان کو جو ہے اہل ایمان کے دلوں میں ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے. یعنی کہ جو لوگ اسلام لے آتے ہیں، اسلام لانے کے بعد انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن ایمان والا تب ہوتا ہے جب وہ کفر نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفت کیا بیان کی ہے کہ جو جن کے دلوں کے اندر کفر عصیان یعنی نافرمانی اور گناہ جیسا عمل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم الراشدون یہی لوگ جو ہے وہ راہ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ رشد و بلائی والے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ رشد و ہدایت سے سرفراز ہیں. انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہدایت سے سرفراز کیا ہے. انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی راہ کا انتخاب کیا ہے. اس کے بعد فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ ایک کرم ہے، ایک فضل ہے کہ اس نے تم پر یہ دین جیسی ایمان جیسی تم پر اس نے نعمت عطا کی. اور اس کے بعد فرمایا واللہ علیم حکیم کہ اللہ خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت نہیں دینی. تو آج کے اس سبق کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ ہمیں اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اپنا ہیڈ ڈاؤن کر دینا چاہیے، سر کو جھکا دینا چاہیے. وہاں پہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اپنی چونچوں کو نہیں لڑانا چاہیے، اپنے بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے. جہاں پہ دین کا معاملہ آ جائے وہاں پہ خاموشی سے سر کو جھکا دینا چاہیے. وہ چاہے پردے کا مسئلہ ہو، وہ چاہے ناخنوں کا مسئلہ ہو، وہ چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، وہ چاہے کسی بھی قسم سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہم اس سے بالکل گریز کریں گے، اس سے ہم رک جائیں گے. اور یاد رکھیں اگر ہم نہیں رکیں گے تو ظاہری بات ہے
اس کا دوسرا جو اس کا راستہ ہے وہ دوزخ والا جہنم والا راستہ ہے. اور اگر ہم نافرمانی والے کام کریں گے, کس کو فجور والے کام کریں گے, تو گویا کہ ہمارے لیے کیا ہے, جہنم. گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں جو ہے ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے, ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اور یاد رکھیں, اگر ہم صحیح اعمال کریں گے, سیدھے اعمال کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے, تبھی جا کر جو ہے ہم جنت کے اہل ہو سکتے ہیں, ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے زندگی گزارنے کا جو اصول سمجھا, سنا اور میں نے سنایا, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اپنے ناقص علم کے مطابق, وہ یہ کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے, تو ہم انشاءاللہ ہم قطع اللہ ضرور کریں گے. اور جہاں پہ منع کا حکم آ جائے, منع فرما دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ممانعت آ جائے, روک دیا جائے, تو ہم خاموشی سے بغیر کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے, بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کریں گے. وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے جو ہے ریلیٹڈ وہ حکم ہو, زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلقہ حکم ہو, ہم اس کو خاموشی سے کیا کر لیں گے, قبول کر لیں گے. تو یہ تھا کلاس کا پہلا حصہ, اور ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے. ہم تجوید کے سبق کی طرف آتے ہیں. تو آج سے پہلے ہم نے چار مخارج پڑھ لیے ہیں, اور آج پانچواں مخرج ہے جس کو لحاظ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وہ یہ قوا کہتے ہیں, یہ تالو کے اوپر, یہ جو ہے زبان کے بالکل آخر جو ہے اوپر والی سائڈ ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, اس کو عربی میں لحاظ کہتے ہیں. یعنی گوشت کا جو نرم ٹکڑا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, لحاظ کہیں گے, جسے ہم پنجابی کے اندر قوا بھی کہتے ہیں. تو آج اس سے ریلیٹڈ مخرج ہے. کیا مخرج ہے؟ کہتا ہے کہ لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے, لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. کون سا قاف؟ قاف کینچی والا قاف ادا ہوتا ہے. اور اسی طرح مخرج نمبر 6 ہے کاف. قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر, یعنی کہ قاف کے مخرج, قاف کا مخرج ہے زبان کا آخری حصہ, اور اس کے بالکل اوپر نرم تالو, جب زبان کا آخری حصہ اوپر نرم تالو سے لگے گا تو قاف ادا ہوگا, اور اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں گے تو زبان کا وہی حصہ یعنی کہ جو منہ کی طرف ہے وہ اوپر تالو سے لگے گا, تو وہاں سے کیف یعنی بریک کیف ادا ہوگا. یہ سخت تالو کے ساتھ لگے گا. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں زوم کیے دیتا ہوں سمجھانے کی خاطر. یہ آپ کے سامنے تصویر زوم میں نے کر دی ہے, اور اچھی طرح دیکھ لیں. آپ کے سامنے وہ جو ہے وہ شو بھی کر رہا ہوگا, انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نرم تالو کون سا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے سافٹ لحاظ کون سا ہے جسے قوا کہتے ہیں, اس کے بعد سافٹ تالو کون سا ہے, اس کے بعد ہارڈ تالو کون سا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد یہ 6 مخرج ہمارے ہو گئے ہیں ٹوٹل. قاف اور کیف ہم نے آج پڑھا ہے, یعنی کہ زبان کا آخری حصہ جب اپنے بالکل اوپر مد مقابل نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے, اور اس کے تھوڑا سا آگے یعنی کہ منہ کی طرف ہٹ کر جب ہم زبان کا حصہ جو ہے وہ اوپر تالو سے لگائیں گے تو وہاں سے کیف ادا ہوگا. تو یہ ہے فرق قاف اور کیف میں, جو کہ ہم نے شروع میں جب تجوید کی اہمیت پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک مثال دی تھی, قل هو اللہ احد, اور اسی کو اگر قل هو اللہ کا فریق پڑھ کے, کاف کتاب والا پڑھ کے ادا کر کے ہم پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے, قاف کینچی والے کے ساتھ. اور اگر ہم کاف کتاب والے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بریک سی مسٹیک ہے. اب یہ وہی شخص جان سکتا ہے, وہی شخص جو ہے باپ سکتا ہے اس کو, جو اس کو اچھی طرح جس نے اس علم کو حاصل کیا ہوگا, جس نے اس کی مشق کی ہوگی,
اور جس نے اس کی مشق ہی نہ کی ہوگی، اس علم کو حاصل ہی نہ کیا ہوگا، تو وہ اوف اور کیف کے فرق کو نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج میں نے سبق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سبق جو ختم ہوتا ہے